ہاں اس آیا نمبر 12 اور سورہ نمبر 49 سورۃ الحجرات پارہ ہے 26. سب لوگوں کی نکل گئی ہے یا ابھی ٹائم ہے؟ مجھے بتا دیجیے. نکال لیے جی نکل گئی. الحمدللہ. ایمن آپ کی مل گئی ہے؟ جی نکل گئی. تھینک یو. جی نکل گئے. چلو سارا ہے. جی بھابھی نکال دی. چلو تلاوت شروع کرتے ہیں آیت نمبر 12 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ترجمہ انہی آیات کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو. اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. صدق اللہ العظیم. یہ ہم دوبارہ اپنے پاس اس کی نشانی رکھیے گا. ہم انشاءاللہ دوبارہ سے آیات میں جاتے ہیں. ان کو اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. پہلے ہم غیبت کا پڑھ لیں کہ اس کا تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ غیبت ہے کیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. چلیں جی کچھ احادیث پہلے دیکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس نے اپنی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کو روکے رکھا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا. کوشش کیجیے گا کہ آج کا جو درس ہے اس کو درس سے زیادہ لیسن کے طور پہ لیں اور جتنے پوائنٹس نوٹ کر سکتے ہیں وہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں. دوبارہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کو روکے رکھا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا. عیب کہتے ہیں گناہ کو یا برائیوں کو. جو ہر انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں نا. تو کیا ٹپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ اب کسی کو بھی شوق نہیں ہوتا کہ اس کے عیب لوگوں کو پتہ چلیں یا اس کی کمزوریاں یا اس کی برائیاں گناہ. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کو روکے رکھا یعنی زیادہ تر خاموش رہا اللہ اس کے عیب چھپا لے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ تو تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے اور اپنے گناہوں پر روتے رہو. اچھا اب یہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتی ہوں شاید آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہوں اس میں. اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہارے لیے کھلا ہو جائے وسیع ہو جائے اور اپنے گناہوں پر روتے رہو. یعنی اگر تم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کفارے کا کہ ان پہ روتے رہو. اب گھر سے وسیع ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا آپ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید و فرمان سنا ہو کہ جب تمہیں اپنے گھر میں بے سکونی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے
استغفار کرنا شروع کر دو، کثرت سے استغفار کرنا شروع کرو. جب تمہیں اپنے ہی گھر میں بے چینی ہونا شروع ہو جائے تو استغفار تمہارے اندر کی بے چینی کو دور کر دے گا. تو بیسکلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے کہ تمہارا گھر تمہیں اس میں سکون ملے، تم آرام سے رہو. پلس جب تک آپ گھر میں رہتے ہیں تب تک آپ کی زبان بھی تھوڑی کنٹرول میں رہتی ہے. باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں تو زبان بھی چلتی ہے، اور سب سے زیادہ گناہ ہم کرتے زبان سے ہی ہے. اور جب ہم گھر سے نہیں نکلتے تو لوگوں پر زیادہ ایکسپوز بھی نہیں ہوتے. تو ایک طرح سے نا، جیسے ابھی ہم نے، آپ لوگ دیکھیں گے لاک ڈاؤن تھا تو ہم لوگ گھروں کے اندر بند تھے سارے، تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے ریئلائز کیا کہ خاموشی سے بیٹھے، ہماری ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں، بالکل جابس ختم ہو گئیں، لوگوں سے ملنا ملانا ختم ہو گیا. گھر میں بیٹھے، پھر غور کیا، پھر ہم نے قرآن اٹھایا، اس کو پڑھنا شروع کیا. تو گھر جب، یہ ایک دعا بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ تمہارا وسیع ہو جائے تمہارا گھر تمہارے لیے، یعنی تمہیں اس میں سکون محسوس ہو. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب بھی کوئی شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء، یعنی اس کے سارے باڈی پارٹس، اس کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ کا خوف کرو کیونکہ ہم تمہارے رحم و کرم پہ ہیں. اگر تم درست رہو گی تو ہم درست رہیں گے، اور اگر تم خراب ہو گئی تو ہم خراب ہو جائیں گے. یعنی جب بھی میں اور آپ صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں تو جسم کے جتنے بھی آرگنز ہیں نا، ہاتھ پاؤں، خدا نخواستہ سزا جب ملے گی تو وہ تو سب کو ملے گی، تو وہ سب زبان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا کا خوف کر کیونکہ ہم تمہارے رحم و کرم پہ ہیں. اگر تم درست رہو گی تو ہم درست رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم خراب ہو جائیں گے. اب انٹرسٹنگ بات یہ، اور لکیلی خوش قسمتی سے ہم عام لوگ ہیں نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے. اللہ نے ہم سے کہا سماکم المسلمون، تمہارا نام میں نے رکھا مسلم. مسلمون مسلم کی جمع ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو نے اللہ تعالیٰ کے چوز کیے ہوئے بندے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں. تو جو مسلمانوں کے آپس کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے سے باقی دنیا سے فرق ہوتے ہیں. وہ اس میں خلوص بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. دوسروں کے لیے احترام، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی ریپوٹیشن، ان کی پرائیویسی کا احترام کرتا ہے ایک مسلمان. اس لیے کہ اسے صرف اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ اگر کچھ بولے گا تو دنیا میں اس کے کیا نتائج دیکھے گا. اسے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور اس کے رب کے احکامات اس کی زبان کے بارے میں بہت زیادہ شدید ہیں اور سخت ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری انسٹرکشنز دے دیے جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں. اور آج میں اس کو تیار کر رہی تھی، میں غور کر رہی تھی کہ جو کرہیت اللہ تعالیٰ نے غیبت کی دلائی ہے، کسی اور گناہ کی اس طرح سے نہیں دلائی. صرف اور صرف غیبت ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک امیجنیشن میں لے جا کے ہمیں بتایا کہ تم امیجن کرو کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو اس لیے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کو اس چیز کی ان کا بیہیویئر بیسکلی ایک رسپانسبل بیہیویئر ہوتا ہے. ان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ جو وہ منہ سے نکال رہے ہیں اس سے کسی کی پرائیویسی تو نہیں، کوئی پرائیویٹ بات تو نہیں لیک آؤٹ ہو رہی، کسی کی ریپوٹیشن تو نہیں خراب ہو رہی، کسی کی عزت اور آبرو پہ فرق تو نہیں آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، یہ کہا تھا کہ آج کا اس دن حجۃ الوداع کا دن تھا، آخری جو ان کا حج تھا. آج کا دن کتنا امپورٹنٹ تھے وہ مکہ میں کھڑے ہوئے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو، ایک کی حرمت اس دن اور اس جگہ کی حرمت سے زیادہ ہے. پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے گھر، اس پوری زمین پہ تیری حرمت سب سے زیادہ. حرمت سے مراد ہے کہ کوئی اس کو کسی بھی طرح سے بری نقصان پہنچانے والی نظر سے دیکھیں، یا اس کے آس پاس کوئی ایسا کام کرے جس میں لڑائی جھگڑا، کوئی بھی گناہ، کسی کو کوئی تکلیف دے، اس قسم کے کام. تو ان تیرے گھر کی حرمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر کی حرمت اس پوری زمین کی حرمت سے زیادہ ہے. لیکن ایک مومن کی عزت، جان
اور مال کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. یعنی اتنا اہم ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق، اور ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر حق. کس کس چیز میں بتایا انہوں نے؟ جان پہ آپ کسی مسلمان دوسرے کو تکلیف نہیں دے سکتے، کسی مال میں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اب ہم غیبت کو تھوڑا سا پہلے دیکھتے ہیں. غیبت ہے کیا؟ بیسکلی غیبت زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ ہیں، بس چند الفاظ، لیکن وہ اپنے کہنے والے کو نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتے. اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا کہ اس سے اس کی نیکیوں کا ثواب اور برکت چھن جائے. اب ہم بندہ غور کرے تو اس کی نیکیاں ہوتی ہی کتنی ہیں. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے سپوز میرے پاس 10 نیکیاں، ٹھیک ہے، میں نے بیٹھی پورے دن کے اندر میں نے 10 نیکیاں کمائی ہیں، اور پھر میں کہیں بیٹھی اور اس کے بعد میں نے کسی کی برائی کرنی شروع کر دی. ایک جملہ بولا برائی کا، ایک نیکی اس کو دے دی، دوسرا جملہ بولا، دوسری نیکی دے دی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10 کی 10 نیکیاں اس کو دے دی. اور اب تو نیکیاں ختم ہو گئی، میری تو زبان نہیں رکی، وہ تو چل پڑی تھی. اور جب نیکیاں حساب چکاتے چکاتے ختم ہو گئی نا، تو پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر جس کی میں برائی کر رہی تھی نا، اس کے گناہ ایک ایک کر کے میرے حصے میں آتے گئے. پہلے ایک گناہ، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ. تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نیکی بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے اور جہنم سے دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نیکیاں گنوانے کے بعد کہا، کیا میں تمہیں ان سب کی بنیاد بتاؤں؟ انہوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ. رسول اللہ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو قابو میں رکھو. معاذ رضی اللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم سے ہماری باتوں کے معاملے میں سوال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی دوسری چیز بھی لوگوں کو جہنم میں اونھے منہ گرانے کا باعث بنے گی سوائے زبان کی کارگزاریوں کے یا زبان کی کھیتیوں کے؟ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی وہ زبان ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان، یعنی 2 جوز کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی ان کی اگر حفاظت کر لے. اب غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، ذکر کا اخاکا بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا جو کہ اسے بہت برا لگے. اب یہ ذکر جو ہے یہ اس کے جسم سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اس کے اخلاق سے، اس کی دولت سے، والدین، بچے، اس کے کپڑے، اس کا کام، اس کی ماتھے کے بل، اس کی مسکراہٹ، یا کوئی بھی معمولی سے معمولی چیز کا ایسا ذکر کہ اگر وہ شخص سامنے ہو تو اس کو وہ برا لگے. ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ آج کی کلاس کے بعد ہمیں اچھی طرح سے غیبت، کم از کم ہمیں یہ نہ شک رہے کہ پتہ نہیں غیبت ہے یا نہیں ہے. تو اب نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں آپ. پہلی چیز دیکھتے ہیں فزیکل غیبت. کسی کی فزیکل غیبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چھوٹا ہے، گنجا ہے، لمبا ہے، کالا ہے، چپٹا ہے، یا کوئی بھی ایسی تفصیل کسی کے بارے میں کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ اگر اس کے سامنے میں اس کے یہ فزیکل فیچرز کے بارے میں بولوں گی تو اس کو برا لگے گا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ کے اشارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ، جو کہ ام المومنین تھی، وہ بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوٹا کہا، یعنی قد کا چھوٹا کہا. آپ کو پتہ ہے وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، سوکنوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی بات کی کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ پورا سمندر زہریلا ہو جائے. صرف ہاتھ کے اشارے سے ان کے قد کا چھوٹے ہونے کا انہوں نے اشارہ کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی بھی فزیکل فیچر کے بارے میں، کسی کے رنگ کے بارے میں، قد کے بارے میں، آواز کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات کرتا ہے تو کس پہ کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے؟
ہر انسان کا بس چلے تو وہ دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہو، اس کا ساری کی ساری عورتیں مس ورلڈ ہوں اور سارے کے سارے بندے مسٹر ورلڈ ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یاد ہے ہم نے الحمدللہ میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبصورتی دی ہوئی ہے تو اس میں تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کریشن، تو اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں خرابیاں نکال رہے ہیں. پہلے تو اس بات پہ غور کریں. پھر دوسری بات یہ کہ وہ اگر وہ اس کے سامنے، وہ آپ کے سامنے آ جائے اور وہ یہ بات سن لے، اس قسم کی کوئی بھی تفصیل سن لے، تو آپ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تو آپ نے کریشن میں خامی نکالی، اس کے بعد اس بندے کو بھی ہرٹ کیا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فزیکل غیبت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسری جو بات ہے وہ ہے کسی کے خاندان کی غیبت. یہ میں ابھی وہ نارمل غیبت ڈسکس کری جس کا ہم سب کو پتہ ہوتا ہے اور جو ہمیں بڑے آرام سے ہم بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا، دوسری غیبت کیا ہے کہ کسی کے خاندان کے بارے میں تمہیں پتہ ہے یہ بالکل بھی خاندانی نہیں ہے. فلاں اس کا جو باپ تھا نا بالکل پینڈو تھا، اس کو لسی بیچا کرتا تھا، اب اتنے پیسے آ گئے. یہ بنی وہ باتیں جو لوگ بولتے ہیں. یا پھر یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جب آپ ملازم رکھتے ہیں آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ تو ان کی فیملی غیر خاندانی لوگ ہوتے ہیں. بڑے آرام سے ہم بول جاتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں یہ کمہار تھے پیچھے سے یا لوہار تھے پیچھے سے، اب ان کے پاس پیسہ آ گیا، یہ ہو گیا، ان کے خاندان تو پہلے کوارٹر میں رہتا تھا. کوئی بھی اس قسم کی بات، یہ کیا ہے؟ خاندانی غیبت. پھر اس کے بعد اخلاق، کسی کے اخلاق کی برائی. اب یہاں پہ ذرا کیئرفل ہو جانا، کیونکہ اگر کسی کے اندر کسی کے اخلاق میں کوئی خرابی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ چونکہ اس کے اخلاق میں خرابی ہے اس لیے ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. فلاں اتنی پہلی بات تو یہ کہ اس کا اخلاق دیکھا ہے تم نے، بندے کا دل نہیں کرتا اس کے گھر جائے. بد اخلاق ہے، پھر کنجوس ہے، مغرور ہے، کمزور ہے، غیر ذمہ دار ہے، بزدل ہے، اتنی فضول خرچ ہے. اس کے گھر جاؤ تو بالکل بھی صحیح طرح سے، اتنی موڈی ہے، صحیح طرح سے نہیں پوچھتی. اس نے مجھے اپنے گھر بلا کر بالکل اہتمام نہیں کیا اور میں اتنی مشکل سے جا کے بیٹھی. اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں اور اگلے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان ان کو بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اجازت نہیں دی. کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ ساری ایکسیپشنز جن میں آپ کو غیبت کرنے کی اجازت ہے، ہم انشاءاللہ وہ بھی آج ڈسکس کریں گے کہ کس کس کیس میں آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں. لیکن اپنے دماغ میں یہ اچھی طرح بٹھا دیں کہ آپ کو کوئی حق نہیں حاصل کہ اگر کسی نے اپنے اخلاق کی کسی کمزوری کی وجہ سے بے شک آپ کو تنگ بھی کیا ہو، آپ باہر جا کے اس کے بعد پروپیگنڈا اس کے بارے میں کرنا چاہیے کہ میں گئی، میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. نہیں، آپ کو اس چیز کی کوئی اجازت نہیں. آپ کسی کے اخلاق پہ کمنٹ نہیں کریں گے. یہ غیبت اس کی غیر موجودگی میں جو وہ دیکھے گا تو اسے برا لگے. چوتھی چیز، اعمال جو لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو لوگوں کے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. جیسے فلاں بندہ ہے چور ہے، تمہیں پتہ ہے چیزیں اٹھاتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے وہ سچ مچ بھی چور ہو. وہ میں ایکسیپشن آپ کو بتا دوں گی. پولیس کو بتانا اور بات ہے، کسی ایسے بندے کو بتانا اور بات ہے کہ آپ جو اس کو پکڑوا سکیں یا اس کو کسی دوسرے کو جو اپنے نقصان سے خود کو بچا سکے. ایکسیپشن الگ ہے، لیکن آپ گوسپ کرنے کے لیے بات نہیں کر سکتے. جھوٹا ہے، شرابی ہے، چاہے شرابی ہو، دھوکے باز ہے، ظالم ہے، نماز روزے کی کوتاہی کرتا ہے، اس کو دیکھا ہے نماز ٹھیک طرح نہیں پڑھتا، اتنا لاپرواہ ہے، ماں باپ کا بالکل خیال نہیں رکھتا. اس قسم کی باتیں تو ہم بہت آرام سے بول جاتے ہیں. ماں باپ کی کوئی فکر نہیں اس کو، اتنی اس کے پاس تو بیٹھو تو بس غیبت کرنا شروع ہوتا ہے یا ہوتی ہے، بند ہی نہیں کرتی. یہ بھی غیبت. لوگوں سے بد تہذیبی کرتا ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر کسی کے کپڑوں کی غیبت. اس کے کپڑے دیکھے تم نے، اس کی جو پینٹس تھی ٹخنے سے کتنی اوپر تھی، اسی حالت میں نماز پڑھی تھی. کوئی کپڑے پہننے کا اس کو ڈھنگ نہیں ہے، اتنے برائٹ کلرز پہنتی ہے، اتنے چھوٹے اور ٹائٹ اس کے کپڑے ہوتے ہیں. اور نہ اس کو کس قسم کی مسلمان ہے، پتہ تو چلے آپ کیا آپ مسلمان ہیں کم از کم.
اور اتنے بالکل ڈھنگ نہیں ہے کپڑے پہننے کا یار، کس قسم کی 1960s کا فیشن کر کے آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ہم یہ ساری باتیں یہ تھی کرتے جاتے ہیں، یہ تھی کپڑوں کی غیبت. اچھا یہ کچھ ہمیں آئیڈیا ہے نا کہ یہ جو ہے یہ چیزیں غیبت ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے. تھوڑا سا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک اور غیبت کی ٹائپ ہے، اس کو کہتے ہیں دعا میں غیبت. مجھے آپ کو ایک سیکنڈ دینا پڑے گا، ایک سیکنڈ. جی السلام علیکم. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دعا میں غیبت. اچھا جی، اب دعا میں غیبت کیا ہوتی ہے؟ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں. اور جیسے میں اپنی ہمیں سے مراد میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ، ہم سب لوگ کسی کا بھی ذکر سنتے ہیں اور سن کے کہتے ہیں، کسی کی ڈیٹیل سن لیں یا کسی کے بارے میں کوئی بھی بات سنی، سننے کے بعد کہا اچھا بس جی اللہ ہم سب کو معاف کرے. یہ کیا ایسا ہوا اس کے ساتھ؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ بچائے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو. اب ٹون کس کی طرف جا رہی ہے اور جملے آپ نے آگے پیچھے کیا بولے، اس کے بعد ہم یہ دعائیں کر کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے وہ ریز کر دیا جو بھی بولا تھا یا جس ڈسکشن میں ابھی حصہ لیا تھا. پھر دعا ہی میں خود کو اچھا کہنا اور دوسرے کو برا کہنا. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے، شکر ہے اللہ کا اس برائی سے اللہ نے ہمیں بچایا. اب اسی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے بچوں کو بچائے رکھا. سب کو اللہ تعالیٰ بچائے اس قسم کی برائی سے. توبہ، یہ کیا دعا میں غیبت. پھر ایک اور غیبت کی ٹائپ ہے اور جس کو سب سے بری ٹائپ کہا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ریا کہتے ہیں شو آف کو. شو آف اور غیبت کو ملانا، اس میں بھی ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا. ایسے کہ یا دیکھو تمہیں پتہ ہے وہ جو فلاں بندی ہے وہ اپنے میاں کے اتنے پیسے خرچ کراتی ہے، اب دیکھو میں بھی تو ہوں، کھلی آزادی ہے مجھے، لیکن مجھے اپنی لمٹس کا پتہ ہے. یا میرے گھر تو اگر مہمان آ جائے، میں تو جب تک اس کو بہت اچھی طرح ٹریٹ نہ کروں مجھے تو تسلی ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مہمان کا تھوڑا حق رکھا ہے، میں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، خیال ہی نہیں رہتا اس بات کا. دوسرے کی برائی اور بیچ میں ایک ٹکڑا اپنی تعریف کا. یہ کیا ہوا؟ شو آف اور غیبت اکٹھے ہو گئی. پھر ایک اور چیز، تعریف میں غیبت. تعریف میں غیبت کیسے ہوگی؟ وہ بندی تو اتنی نیک تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، اتنی شریف تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ اس کو تم نے اس کی فیس بک پہ تصویریں دیکھی تھی، وہ کس قسم کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیسا گلا پہنا ہوا تھا اس نے، اور اس کو ہو کیا گیا ہے وہ. اللہ معاف کرے. پھر وہی آگے بیچ میں دعا والی بات. تو اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک خاتون تھی نا، انہوں نے بہت خوبصورت، بہت اچھی خاتون تھی، انہوں نے کسی معاملے میں بہت ہیلپ کی. تو جب میں نے کسی تھرڈ پرسن کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو، انہوں نے اتنی مدد کی اس معاملے میں میری، تو وہ بہت اچھی خاتون تھی. تو آگے سے وہ خاتون کہنے لگی ہاں بہت اچھی خاتون ہے، بہت اچھی، بس میاں اس کو اتنا مارتا ہے نا بیچاری کو کہ جس کی حد نہیں. اب ایک سیکنڈ کو جو امیج میرے ذہن میں ان خاتون کا بنا ہوا تھا نا، وہ سارے کے سارے فیچرز بدلتے گئے، ٹوٹلی بدلتے گئے. اور بدل کے نا وہ ایک میزریبل سی عورت کھڑی ہوگی، وہ جو ایک ڈیسینٹ سی، وہ سب. اب کہنے کو شاید یہ غیبت نہ لگے، لیکن یہ اننیسیسری ڈیٹیلز تھی جو مجھے بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. تو اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ بھی ہے تو جس سے، لیکن اگر اس بندے کو اس سے نقصان نہیں پہنچ رہا تو وہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں. اچھا یہ ہم نے کر لیا نا. ہاں کہ ہائے پہلے بہت نمازیں پڑھا کرتی تھی، کسی کی نیکی، اور پھر اب اس کے آپ کو پتہ ایمان کے لیول کام اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں. آپ کسی کو اگر کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کسی کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ڈسکس کرنا یہ تمام غیبت ہے. اچھا اب تھوڑی سی اور دیکھ لیتے ہیں. غیبت
اکثر ہمارا یہ جواب ہوتا ہے نا، ہم سب کا یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ کسی کے بارے میں یوں بات مت کرو، کوئی ہمیں ٹوکے، تو آگے سے ہمارا جواب ہوتا ہے کہ میرے تو سامنے بھی آئے، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گی، بالکل سچ ہے یہ بات کہہ کے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے غیبت کو. غیبت تو ہوتا ہی سچ ہے، غیبت تو ہے ہی سچ، کہ ایک ایسا سچ جو آپ کسی کے سامنے بولیں تو اس کو برا لگے. یہ ایسا سچ نہیں ہے جو آپ کسی کے سامنے بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کسی کے سامنے بولیں اور اس کو اچھا نہ لگے. پھر تہمت اس کی ایک الگ ٹائپ آتی ہے، غیبت سے فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کے بارے میں خدا نخواستہ کوئی بات کروں اور وہ بات جھوٹ ہو، اس میں پائی نہ جاتی ہوگی، تو وہ تہمت ہوگی یا بہتان ہوگا، وہ غیبت میں نہیں آئے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ایک ایسی برائی کرنا جو کہ سچ ہو. یہ سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ سچ ہوتا ہے غیبت، جو آپ کسی کے بارے میں ایسا بولتے ہیں کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو بہت برا لگے. نمبر 2، لگائی بھجائی. ٹھیک ہے، یہ بھی غیبت کی ایک صورت ہے. لگائی بھجائی یہ ہے کہ میں نے سنی سنائی بات آگے بیان کر دی، مجھے کسی نے بتایا، جس طرح سے میں نے سنا اسی طرح سے میں نے آگے بیان کر دیا، اور بعد میں خود کو یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں قرار دے سکتی مجھے تو اس نے بتایا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہاں میں نے اس کے بارے میں یہ بات کر دی. یہ ہاں میں نے یہ بات کر دی اتنی چھوٹی بات ہوتی نہیں ہے. نمبر 3، بہتان کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے اوپر پڑھا کہ کسی کے بارے میں جھوٹی بات کرنا، بالکل جھوٹی بات کرنا، وہ تمام چیزیں جو اس میں موجود ہی نہیں ہیں. اچھا، اب کیوں غیبت نہیں کرنی؟ نمبر 1، غیبت حرام ہے. نمبر 2، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اب ہم قرآن پاک سے دوبارہ چل کے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سمجھا رہے ہیں. نکال لیجیے گا کہیں بھی ان آیات کو دوبارہ سے. اب ان کی ٹرانسلیشن دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. جب نکل گئی تو پلیز مجھے بتا دیجیے. نکل گئی سنا. سب لوگوں کی نکل گئی تو بتائیے گا. کھول کے رکھی ہوئی تھی نا؟ جی کھلی ہوئی تھی. جی سر. چل، اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں جی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. گمان، یہ اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھتے ہیں، اس حصے کے بارے میں. پہلے ہم غیبت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پڑھ لیتے ہیں. ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، گمان میں تھوڑا سا بتا دوں ان لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہے. گمان یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں اور اس کے بارے میں نا ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال پیدا کر لیں کہ یہ اس کا یقیناً یہ ہوا، اچھا یہ بات ہوئی ہوگی تبھی اس طرح سے ہوا ہے، یا یہ جو بندی ہے یہ یہاں سے آئی ہوگی، اور یہ ایسے جو گمان، جو assumptions آپ اپنے دماغ میں نہیں بنا لیتے وہ. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ولا تجسسوا، اور کیوریوسٹی سے روک رہے ہیں کہ اس چکر میں بھی نہ پڑو کہ اچھا، کہ تجسس کرنا کہ اچھا اس کا پھر کیا ہوا، پھر آگے اس کے معاملے کا کہاں تک پہنچا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ منع کر رہے. ولا یکتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. اور اگلی بات، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہاں سے دیکھیں گے آیت کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. اچھا، اب اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم میں سے ایحبو، کیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلا، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، گوشت اپنے بھائی کا، میتن، مرے ہوئے کا، فکرہتموہ، دیکھو تمہیں یہ برا لگا. اب اس ساری آیت میں جو غور کرنے والی بات ہے نا وہ یہ ورڈ ہے فکرہتموہ، کہ کراہیت آئی تمہیں،
دوسرے الفاظ میں کہوں تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ برا لگا تمہیں؟ دل پر انگلی رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ تمہیں برا لگا. جیسے ہی ہم یہ بات سنتے ہیں نا ہمیں جھرجھری آ جاتی ہے. اف اللہ، ہمیں اپنے بھائی کا اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کس طرح کوئی کھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا، پوچھا ہے کہ برا لگا نا تمہیں؟ تو اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی تمہیں نفرت محسوس ہوتی ہے نا کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے، اتنی ہی مجھے اس وقت نفرت محسوس ہوتی ہے جس وقت تم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہو. اتنی شدید کراہیت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اور گناہ کے بارے میں نہیں بتائی. اب آپ اپنے بھائی کے بارے میں سوچیں، جو سب لوگ اپنے اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچیں، کتنی محبت ہے نا ہمیں ان سے. اللہ تعالیٰ نہ کرے لیکن اگر اللہ انہیں بلا لے اپنے پاس تو ہم کتنی عزت کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے. کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک مردہ بھائی، اور اس کے بارے میں ہم ایسی چیز، مردہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہا کہ وہ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، اور جب آپ اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ پرماننٹلی ڈیمیج کر دیتے ہیں، اس کا ایک پرماننٹ نقصان، اس کی عزت کو پرماننٹلی ڈیمیج کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرے کا موقف کوئی کیسے سنے گا، وہ تو سامنے آیا ہی نہیں ہے. اور جو اگر ہمیں کرائیت آتی ہے نا اس چیز سے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس عمل سے کرائیت محسوس کریں. گوشت کا ذائقہ منہ میں محسوس ہونا چاہیے جب کسی کی غیبت کرتے. میں نے اس معاملے کو یوں سمجھا تھا جب اس کو پڑھا تھا کہ مجھے یہ لگا کہ جب میں کسی کی غیبت کروں گی تو میں اللہ تعالیٰ کو یوں نظر آ رہی ہوں گی کہ خدا نخواستہ میرا مردہ بھائی سامنے ہے اور میں اس کا گوشت کھا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں بالکل ایسی نظر آ رہی ہوں گی جس وقت میں گوسپنگ کہتے ہیں نا، جس وقت میں انجوائے کر رہی ہوں گی گوسپنگ. آپ کو پتہ ہے میری ٹیچر نے صرف ایک جملے میں غیبت کی ڈیفینیشن بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا جب تمہیں کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے مزہ آنے لگے نا تو بس سمجھ لو کہ کسی کے بارے میں تم ڈسکشن کر رہی ہو اور تم انجوائے کر رہی ہو، اندر 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 بس الارمڈ ہو جاؤ، چیک کرنا شروع کر دو کہ تم غیبت تو نہیں کر رہی کہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی یہاں پہ. اب پرماننٹ ڈیمیج کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. اور ایک اور بات، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کا مہینہ تھا اور ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں اور ان کی نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور دونوں روزے سے ہیں، تو کیا وہ اپنا روزہ توڑ دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے آگے برتن رکھو اور ان کو کہو کہ اس میں قے کر دیں. تو ان دونوں نے جب قے کی تو اس میں گوشت تھا اور خون تھا. تو وہ حیران ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے روزہ رکھ کے حلال تو چھوڑ دیا مگر حرام نہ چھوڑا. وہ غیبت کرتی رہی تھی کسی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مثال بنایا پوری مسلم سوسائٹی کے سامنے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس طرح سے لیتے ہیں کسی کی غیبت کو. اچھا، اب ہم پرماننٹ ڈیمیج کی بات کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مردہ گوشت اس لیے بولا کہ وہ سامنے نہیں ہوتا شخص جس کی ہم برائی کرتے ہیں کہ وہ آ کے خود کو ڈیفینڈ کر سکے یا اپنا دفاع کر سکے. ایک دفعہ ایک استاد نے نا اپنے ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا غیبت کے نقصان کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک مرغی کو ذبح کر کے میرے پاس لے کر آؤ، اور جب تم اس کو ذبح کر لو گے نا تو راستے میں اس کے جو پر ہوں گے نا وہ اتارتے آنا. اب وہ جب لے کے مرغی آیا تو راستے میں اگر آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا، آپ نے دیکھا ہو تو اس کے پر پہلے نوچنے اتارنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس اسٹوڈنٹ کا سوال یہ تھا کہ اے استاد، مجھ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے، مجھے بتائیں اب میں اس کا مداوع کیسے کروں. مداوع ہوتا ہے کہ کمپنسیٹ کیسے کروں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک مرغی کو ذبح کر کے میرے پاس لاؤ، راستے میں اس کے پر اتارتے ہوئے آنا. اب وہ مرغی لے کے آیا اور راستے میں اس کا پر نوچتے ہوئے آیا. تو استاد نے پھر اس سے پوچھا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ غیبت کا
مداوا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا ایسا کرو، جاؤ اور جا کے سارے پر سمیٹ کے لے آؤ. اس نے آگے سے کہا میں تو اس کو ریسٹور نہیں کر سکتا، وہ تو ہوا کے دوش پہ اڑ اڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے ہوں گے، کدھر کدھر پہنچ گئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا جو بات تم نے منہ سے نکالی نا وہ بھی ہوا کے دوش پر کہاں سے کہاں چلی گئی. اور اس زمانے میں تو فون بھی نہیں ہوتے تھے، نہ موبائلز ہوتے تھے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس صرف کسی کو سامنے کہنا ہے، ہم تو واقعی ہوا کے دوش پہ کتنی باتیں کر لیتے ہیں. اچھا، اور پھر اس کے علاوہ یہاں ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا تھا نا unnecessary انفارمیشنز کسی کے بارے میں، اگر تو آپ کو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو کسی بندے کے بارے میں کوئی بات معلوم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات اگر دوسرے بندے کو بتانی ضروری ہے ادروائز اس کا نقصان ہو جائے گا، ہم یہ ساری صورتحال دیکھیں گے انشاءاللہ آگے، تو پھر آپ ضرور بتائیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ مجھے لوگوں کے بارے میں زیادہ باتیں نہ بتایا کرو، میں ان کے ساتھ کلیئر مائنڈ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، ظاہر پر معاملہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے وہ میرے سامنے خود کو پریٹینڈ کر رہے ہیں میں ویسا ہی ان کو لینا چاہتا ہوں. ہاں کوئی انفارمیشن مجھے نقصان پہنچا رہی ہو تو مجھے ضرور بتاؤ. تو کوشش کریں کہ اگر کوئی کسی کو کلیئر مائنڈ کے ساتھ مل رہا ہے تو اس کو ملنے دیں. کوئی اگر اچھا بن رہا ہے تو اس کے بارے میں دل میں برا خیال لانا بھی جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ بعض گناہ ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے آسان غیبت کس کی ہوتی ہے؟ سب سے آسان غیبت جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتی ہے شوہروں کی. ہم سمجھتے ہیں، ہم جسٹیفائی کرتے ہیں خود کو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میں اپنے میاں کے بارے میں کوئی بھی بات کر دوں گی کیونکہ وہ تو میرا میاں ہے. نہیں، آپ اور ہم بہت آسانی سے بھول جاتے ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں، کوئی بھی بات بول دیں گے یہ سوچے بغیر کہ وہ اگر ابھی وہ سامنے آئیں گے تو کیا ان کو یہ چیز اچھی لگے گی. اور اس سے بھی زیادہ آسان غیبت ہوتی ہے بچوں کی. بچوں کی تو اس طرح سے ہم بات کر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرنیچر ہے اور اس کے بارے میں بولیں کہ اس کی کرسی کی ٹانگ ٹیڑھی ہے. تو بہت زیادہ کیئرفل ہونے والی بات ہے، کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اس میں. اچھا، اب ہم ایک اور سورت دیکھ لیتے ہیں، سورہ ہمازہ آیا پارہ نمبر 30 کائنڈلی نکال دیجیے گا. آخری والا جو سپارہ ہے اس کے آخر کی صورتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر ایک ہی آیت اس کی دیکھنی ہے، اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں مصحف ہے تو نکال دیجیے، نہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. یہ ہے سورہ ہمازہ سورہ نمبر 104، اس کی پہلی آیت، سورت نمبر 104 اور اس کی پہلی آیت سورہ ہمازہ. نکل گئی ہے؟ جی نکل گئی سنم. اچھا، باقی لوگ بھی جب نکل جائے تو انشاءاللہ مجھے ضرور بتا دیجیے گا. یہ سورۃ العصر کے بعد ہے. جی نکال دی. اچھا، سورہ عصر کے بعد ہے اور فیل سے پہلے ہے. باقی لوگوں کی بھی آ گئی، میں پڑھ لوں اس کو. جی آیت نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، آیت جی نمبر 1. اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پہ لوگوں کو لعن طعن کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ورڈ یوز کیا؟ ویل کا ورڈ. ویل کیا ہے؟ اس کی مختلف ڈسکرپشنز کی جاتی ہیں اور تمام کی تمام درست ہیں. تباہی کے لیے بھی یہ آتا ہے، بالکل تباہی، بربادی. پھر اس کے بعد جہنم کی ایک وادی کے بارے میں کہتے ہیں، آگ کی ایک وادی ہے، اس کا نام ہے ویل. تو اللہ تعالیٰ نے ویل کس کے لیے مقرر کر چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے لیے جو کیا کرتا ہے، ہمزہ لمزہ. اب ہم دیکھتے ہیں ہمزہ کیا ہوتا ہے. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہمزہ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص آیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک تو ہوتا ہے نا آپ اپنی زبان سے بولیں، وہ آپ کے سامنے ہے اور منہ پہ آپ یا تو منہ پہ اسے کہہ رہے ہیں، آنکھ کے اشاروں سے. آپ کو پتہ ہے نا آنکھ کے اشاروں سے بھی لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں. دیکھا ہے اس کو؟ دیکھا ہے اس نے یہ کیا کیا؟ آپ لوگوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنے لیول کی بات کی بھی ہے.
آنکھ کے اشارے تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں اور ان سے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بامانی جو اشارے نہیں ہوتے کسی کے کپڑوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی چیز ہے وہ سامنے آیا، آپ نے آنکھ کے اشارے وہ آ گئی دیکھو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمازہ. اور لمازہ کیا ہے؟ اس کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، کسی کے بھی، یعنی جس کو ہم پڑھیں غیبت، لمازہ کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا کسی کی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس کے لیے؟ دنیا میں تو آپ نے پڑھا نا، یہ تو دنیا کی سزا تھی کہ اپنے لیے ایسی، اپنے اندر ایسی فیلنگ لے کے آؤ. اب یہ آخرت کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے. کیا ایک سیکنڈ کی بھی ہماری گوسپنگ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ویل کھڑا کر دیں؟ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف. مولانا المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت السلام علیکم سنم آپ، سوری کسی ایک ان کا نا ممبر کا کیمرہ